تک آ رہے ہیں. مہکتی رت کو گلاب کر دوں گا, اب کی بہار میں سب کا حساب کر دوں گا. مجھے گلاس میں قید رہنے دو, ورنہ سارے شہر کا پانی شراب کر دوں گا. انہیں گمان, انہیں یہ خوف کی محفل خراب کر دیں گے, ہمیں گمان کی محفل خراب کر دوں گا. اور راحت بھائی وہ یاد آتا ہے کہ مہاجن سے کہہ دو تھوڑا انتظار کرے, شراب کھانے سے آ کے حساب کر دوں گا. آئیے زوردار تالیوں سے آپ راحت بھائی کو بلائیں. ہمارے مرزا صاحب بھی رکے ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑی غورو کی بات ہے. بہت شکریہ. ارے بلا لیا ارے بلا لیا. ہمارے یہ میرا فرض ہے, یہ میرا فرض ہے. کون؟ نہیں, بیبی بھائی اور اتل بشرا اور یہ پوری کمیٹی آج کے مشاعرے کی یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہاں پر یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی. اتل نے مجھے بتایا کہ کوئی 12-13 برس پہلے یہاں پر کوئی مشاعرہ ہوا تھا. اس کے بعد مشاعرے کی روایت دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی. مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں اس شہر میں پہلے آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں. آ چکا ہوں. اچھا نہیں, میں انہوں نے بتایا کہ کئی برس سے مشاعرہ نہیں ہو رہا تھا, اور اگر میں پہلے آیا بھی ہوں تو مجھے یاد نہیں, لیکن سچائی ہے کہ ہوش میں پہلی بار آ رہا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اور یہ جو سامنے کی پہلی صف میں اور دوسری صف میں اور تیسری صف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اور شاعر یہاں سے مخاطب کرتے ہیں, فلاں صاحب, الیاس بھائی, محمد صاحب, ڈاکٹر صاحب, قبلہ صاحب, ستار صاحب, درپن صاحب, دنیش صاحب, یہ مجھے یاد نہیں رہتا تو مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ سب سے محبت کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ سب میرے محبت ہیں. تو 10-12-15 منٹ کا قصہ ہے, زیادہ وقت لوں گا نہیں میں آپ کا. شاید آخری شاعر ہوں, اور یہ 10-15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ شاعری سنا سکوں. یہ تو میں شروع کر رہا ہوں. یہ 10-15 منٹ کی آپ سے جو میں اجازت لے رہا ہوں, اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا موڈ بن جائے شعر پڑھنے کا, اور اسی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شعر سننے کا موڈ بن جائے. چلے بھائی اجازت دیں. صدر بزرگوار تو نہیں, لیکن اتنا خوبصورت صدر ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. عرض کیا ہے کہ گلاب خواب دوا زہر جام کیا کیا ہے. گلاب خواب دوا زہر جام کیا کیا ہے. میں آ گیا ہوں, بتا انتظام کیا کیا ہے. گلاب خواب دوا زہر کیا کیا ہے, میں آ گیا ہوں, بتا انتظام کیا کیا ہے. اور ناؤ کے اچھے لوگوں, فقیر, شاہ, قلندر, امام کیا کیا ہے. فقیر, شاہ, قلندر, امام کیا کیا ہے. تجھے پتہ نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے. تجھے پتہ نہیں, بہت اچھا ہے. تجھے پتہ نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے. آپ نے سننا شروع کر دیا. پہلے آپ نے شعر سننا شروع کر دیا. میں شکر گزار ہوں. شعر پڑھ رہا ہوں. پہلا
اناؤ کے اچھے لوگوں، خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ شعر سن کے بتا دو، میں سنا کے بتاتا ہوں. فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے تجھے پتا نہیں، تیرا غلام کیا کیا ہے. مرزا صاحب ایک شعر عرض کر رہا ہوں، تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. امیر شہر کے کچھ کاروبار. امیر، تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد ہے. کچھ کاروبار یاد آئے. میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. کیا کاروبار سے کام دیا یار، شعر بنا دیا. واہ واہ واہ. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. سب کچھ کہہ دیا کاروبار. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے. میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے. طاہر کو میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتا ہوں. اس نے ایک بہت، میں نے برسوں سے اس کی غزل سن رہا تھا، لیکن اس نے آج جو کہہ کر سنایا تو ایک لفظ عجیب لگا کہ اس نے کئی رخ اس میں پیدا کر دی. دیکھیے یہ لفظ میں بھی استعمال کرتا ہوں. سن طاہر، میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے. سورج، مزاحیہ شاعری نہیں بیٹا، رفیق صاحب کا انتقال ہو گیا. رفیق صاحب آنے والے تھے. رفیق صاحب آنے والے تھے، ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ان کا. تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، ہنسے مت. ہنسنے کی شاعری نہیں سنا رہا ہوں. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. میں کامیاب ہو گیا. نسیم، یہ ہمارے بہت پرانے ساتھی بیٹھے ہیں دونوں. یہ جو ہمارے اس طرف والے ہیں، آپ تو ہمارے برسوں کے ساتھی ہیں. میں نسیم سے کہہ رہا تھا کہ یہ مشاعر کے پہلے شاعر سے سو رہے ہیں. پہلا شاعر جب کلام پڑھا تو سو گئے تھے، اور 12 شاعر پڑھ گئے لیکن سوتے رہے. لیکن میں کامیاب ہو گیا، آپ جاگ گئے. میں کامیاب ہوں. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. واہ واہ واہ. یہ میں بیبی کو، بھائی کو، اور اتل کو، اور ان کی پوری کمیٹی کو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میرا پورا دیش، میرا پورا ہندوستان اناؤ کی طرح ہو جائے، کہ جہاں اردو کی حفاظت کرنے والے اتل مشرا بیٹھے ہیں، اور بیبی سن بیٹھے ہیں. پورا دیش، میرا پورا ہندوستان ایسا ہو جائے کہ جہاں اردو کی حفاظت کرنے والے ہم سے زیادہ یہ لوگ آ جائیں. ایک صاحب نے کلام پڑھا تھا، چلے گئے پڑھ کے، کوئی اکھلیش مشرا تھے. انہوں نے بار بار مائک سے یہ چیخا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. قصاب کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، افضل کو پھانسی نہیں دی جا رہی، وغیرہ وغیرہ. یکجہتی، محبت اور ایکتا کا ایک فارمولا میں دیتا ہوں. بھائی اگر صحیح ہو تو بتائیے گا، اگر صحیح ہو تو بتائیے گا، اور اگر صحیح ہو تو آپ سب بتائیے گا کہ راحت نے یکجہتی کا، اس ہندوستان میں یکجہتی کا ایک نیا فارمولا دیا ہے. اگر میں سچ بول رہا ہوں تو یہ سچ پورے دیش میں پھیلائیے، پوری دنیا میں پھیلا دیں. چمکیں گے ہم کسی سے، چمکیں گے ہم کسی سے،
چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں, زندہ دلی سے تم. چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں, زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں. چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں, زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں. افضل سے ہم حساب کریں, سادھوی سے تم. افضل سے ہم حساب کریں. بس ابھی پڑھتا ہوں, میں پھر سے سناؤں گا, جتنی بار کہو گے, لیکن ہنسنا مت. چمکیں گے ہم کسی سے, بس یہ میں اس ہندوستان میں یہ یکجہتی چاہتا ہوں, میں اپنا پکش رکھ رہا ہوں. چمکیں گے ہم کسی سے, اتل چمکیں گے ہم کسی سے, چمکیں گے ہم کسی سے نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں, زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں. افضل سے ہم حساب کریں, سادھوی سے تم. افضل سے ہم ہیں, ہم وطن ہیں, ہم جن کے لیے آپ نے یہ سجائی ہے محفل, ہم وطن ہیں, ہم وطن ہیں. انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے, بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. جو ہیں مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, جو ہیں مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں. لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں. لیکن ہر مسلمان کو داؤد, ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. یہ میں نے مشاعرہ شروع کیا تھا, میں نے ابھی شاعری شروع ہی نہیں کی. اپنی کسی دکان کا شٹر بڑا ہوتا ہے, کسی دکان کا شٹر چھوٹا ہوتا ہے. دیکھیے, یہ شاعری اگر کسی اور چیز کا نام ہے تو میں جانتا ہوں کہ مشاعرہ بھی کسی اور چیز کا نام ہے. لیکن اگر مشاعرے میں شاعری آ جائے, شاعر شاعری سنا دے اور آپ لوگ شاعری سن لیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کام اناؤ میں ہو سکتا ہے. کوشش کرنے میں کیا ہے. شعر سن کے بتاؤ گے تو شعر سنا کے بتاؤں گا, یہ وعدہ ہے. اجازت ہے؟ چلیے, ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ذمہ داری آپ کی شروع ہو گئی. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. ارے سنائی جا سکتی ہے شاعری, خدا کا آپ نے سن کے بتا دیا. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں, چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا,
कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन रहे। शेर सुना रहे हैं, वाह 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 कभी उसका वाह। तबस्सुम छू गया था, वाह 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 वाह। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। आ जाएं शिरकत कर लें मेरे साथ, मेरे वाह, साथ वाह, हो वाह, जाएं। एक शायर माइक पर खड़ा हो, ये एक इकाई, और हजारों की तादाद में सामाइन सामने बैठकर शेर सुन रहे हो, ये एक इकाई। बस शायर और सामाइन, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बीच में शेर हो। ओके, पढ़े। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, कभी उसका तबस्सुम छू गया था, मिर्जा साहब कभी उसका तबस्सुम छू गया था। अब प्रॉब्लम ये कि दो मिर्जा बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको कहता हूँ समझते हैं, उनको कह रहा हूँ, उनको कहता हूँ आप सोचते क्या शायद मुझे कह रहा है, लेकिन मैं दोनों की इज्जत कर रहा हूँ और दोनों को कह रहा हूँ। सुने कि सितारे किस लिए जल भून रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुल रहे हैं, उजाले आज तक सर धुल रहे हैं। अभी ना वालों, मेरा शेर याद रखना, उजाले आज तक सर धुल रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए, अभी मत छेड़िए, मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। यार क्या रुक, वाह वाह वाह, अभी मत छेड़िए जिक्रे, वाह 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 वाह। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। अच्छा साहब, ये फिर शेर कहने के बाद और लोगों को महफिल में किसी को सुनाने के बाद भी अंदर ही अंदर एक इंसान, एक शायर अंदर भी रहता है, वो कहता है राहत इंदौरी तुमने झूठ बोल दिया, गलत शेर है। क्या अगर कोई जलालुद्दीन अकबर सुन रहा है तो क्या मोहब्बत का जिक्र करना बंद कर दिया जाए? नेवर। तो मैंने खुद इसकी तरदीद की और शेर दूसरा कह दिया। अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को और अच्छा लगेगा, जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। नहीं, मैं रद्द करता हूं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। अच्छा है यार इस पर तो चीखना वाह, था वाह, यार, वाह, ये वाह, बूढ़ों की तादाद ज्यादा है। वाह 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 वाह। जवानियों में, अच्छा वो क्या है कि ज्यादातर लोग सोच लगते हैं यार वाकई अपना तो गलती हो गई है। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते, जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं, भूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। मैं अलग अलग मिजाज, अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स के शेर निकाल के कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचूँ, और मुझे जहाँ जिस वक्त लगेगा कि आप मेरी गिरफ्त में हैं तो मैं अपना काम कर लूँगा सिर्फ 2-3 मिनट में। मैंने आपसे 12-15 मिनट का कहा था, मेरा ख्याल है 7 मिनट में आपको शेर सुना चुका हूँ। 5-7 मिनट सुनाए भाई।
سنیں کہ اپنے نئی غزل پڑھ رہا ہوں. بہت سے لوگ دور دور تک جاتے ہیں مشاعروں میں تو کہیں گے میرا ہاتھ اندوری آئے تھے اور نہ جانے سب پرانا پرانا تھا. یہ سب حالانکہ تازہ کلام ہے میرا. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے, حوصلہ ہے تو اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا, کوئی تمہید نہیں, کوئی اشارہ نہیں, کوئی شہر نہیں, کوئی کردار نہیں, کوئی کیریکٹر نہیں اور کوئی کہانی نہیں. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں ساری کہانی سناؤں گا, نام لے لوں گا اور شہر بتاؤں گا تو آپ کی سماعتوں پر خدا نہ خواستہ شک کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ شعر میں جہاں سے کہوں گا آپ وہاں جائیں گے. از کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر بہت دھرنا اچھا. واہ واہ واہ. یہ نیا نسخہ ہے, یہ نیا نسخہ ہے. بیمار بھی کر سکتا ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے. اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ کوئی میں نہ پڑھوں اور کوئی آپ کو اگر اپنا میرا کوئی دوست, میرا کوئی ساتھی سنا دے, یہ شعر یار تازہ تازہ سنا ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, تو آپ سن کے بتا دیں گے یہ راحت اندوری کا ہو سکتا ہے. بس یہی شعر کی ایک یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اگر اچھا شعر ہو تو سننا میری جان, میرے دوستو. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک حکومت ہے تو انعام بھی دے سکتی ہے. جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. بہت اچھا ہے. حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. یہ ہے فنکار. واہ ایک واہ واہ. حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, واہ 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 واہ. انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے, انکار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اچھے شعر سننے والوں, اچھا شعر کی جو آپ لوگ آئے ہیں اچھے شعر کی تلاش میں پڑھ کے بتاتا ہوں. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت شکریہ, بہت واہ 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 واہ. بہت شکریہ, واہ 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 واہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اس وقت کے انتظار میں تھا. میں بہت شکریہ, سلام کرتا ہوں اناؤ کے لوگوں, واہ واہ واہ. میں سلام کرتا ہوں. بھائی پھر ہے. میں اس وقت کے انتظار میں تھا, واہ واہ واہ. میں اس وقت کے انتظار میں تھا کہ میں کب شعر سنا دوں اور آپ شعر سن لیں. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, موند لے آنکھ, موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. او جاگتے رہیے, جاگتے رہیے, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے. ادھر والے مرزا صاحب, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. لوٹنے والوں, یہ انٹیریئر آف بہار ہے اتل, انٹیریئر بہار کے کسی انٹیریئر میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. وہاں ایک شاعر صاحب کلام غزل پڑھ رہے تھے, اس کی ردیف تھی جاگتے رہو. تو وہ ہر
شعر کے بعد آتا تھا ردیف آتی تھی جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو. غزل ختم ہوئی تو ایک صاحب اس طرف سے کھڑے ہوئے کہ شاعر صاحب آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن خدا کے لیے یہ پوری غزل ایک مرتبہ آپ پھر سے پڑھ دیجئے. شاعر تو بہت سیدھی سادی معصوم قوم ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے وہ شاعر صاحب نے پوری غزل بیچاروں نے پھر سے پڑھ دی. وہ پوری غزل جب 2 بار ختم ہو گئی, دوسری بار تو ایک صاحب ادھر سے اٹھے کہ صاحب واقعی تکلیف تو ہے, زحمت تو ہے, لیکن خدا کے لیے پوری غزل ایک بار پھر سے پڑھ دیجئے. تو وہ شاعر صاحب نے پوچھا کہ آخر اس غزل میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو کہہ لے نہیں خوبی تو کچھ بھی نہیں, لیکن ہماری کالونی کا چوکیدار چھٹی پہ گیا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا. لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی, لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. کیا مجھے 2-3 منٹ کی اور اجازت ہے؟ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میری ذمہ داری ختم ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. جو شاعری سننے آئے کھڑے ہیں مجھ کو سبھی آپ شاعری سننے آئے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. بہت اچھا یار, بہت بہت بہت. میں نے شاعری سنانا شروع کر دی, میں نے شاعری سنانا شروع کر دی. اصلی راحت اندوری یہی ہے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے, امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. ہزاروں بار ہمارے پیچھے جو ایک نسل آ رہی ہے شاعروں کی, جن کی عمریں ابھی 18 مہینے سے زیادہ پار نہیں کر پائیں, جن کی قدیں 6 انچ سے زیادہ نہیں, اور جن کی آواز 2 انچ سے زیادہ نہیں, وہ مائک پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, مرزا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں, قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے, میں نے شاعری پڑھی بھی ہے اور شاعری پڑھائی بھی ہے. 16-17 برس تک میں نے یونیورسٹی میں غزل پڑھائی ہے. میں نے مشاعروں پر پی ایچ ڈی کیا ہے, میرے انڈر میں آدھا درجن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ امیر خسرو سے لگا کر فراق اور فیض تک 50 شعر بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہیں کہا جائے کہ قیمتی شعر ہیں. بڑے شعر ہو سکتے ہیں, بڑے شعر بہت ہو سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, لیکن قیمتی شعر, قیمتی کلام تو اوپر والا بیٹھا اس کے لا شک, لا شک, بے شک, بے شک. لیکن کبھی کبھی جی چاہتا, میں انیس صاحب کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں, ایک ذمہ دار شاعر ہماری مشاعرے کی صدارت کر, کبھی کبھی شاعر کو ایسا شعر کہہ لیتا ہے کہ وہ اسے بہت عزیز ہو جاتا ہے اور اسے عشق کرنے لگتا ہے کہ یار کیا شعر اللہ نے مجھے دے دیا. میری زندگی میں اگر 1-8 شعر یا 2 شعر بھی ہیں تو اس میں سے ایک شعر یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کھڑے ہیں مجھ کو, سن کے بتائیے گا, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. اب شعر پڑھتا ہوں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے, امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار, ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں, ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. ہزاروں بار ہزاروں بار کی شاعری سنا, ہزاروں کی سمت یہ معرفت کی شاعری. واہ واہ واہ. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے, ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں,
हर एक हर्फ से हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से चिंगारियां चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। सुने कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो। ये मिसरा मैंने इसलिए पढ़ा कि इस महफिल में कोई ऐसा आदमी है कि ये इसका दूसरा मिसरा पढ़ दे। बताओ कहाँ नजम है? तो सुना है ना दूसरा मिसरा क्या है? नहीं है नजम है? कौन है? आप हैं? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ सकता हूं इसको। अर्ज कर रहा हूं कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया, हर मौसम में फतवे। जब जी चाहे जब जी चाहे जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो। जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो। रोज उन्नाव के लोगों, रोज वही एक ख्वाहिश जिंदा रहने की, लेकिन बातें प्यारी प्यारी क्या करो। रोज जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो, बातें प्यारी प्यारी किया करो। बातें रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने, रोज वही एक। यार शेर तो मैंने सुना दिया यार उन्नाव के लोगों यार। नहीं यार, नहीं दूसरी बार में समझ में आएगा तो मजा थोड़ी आएगा। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। मैं कुछ ज्यादा ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं? अब ठीक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर बाद आपको और अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। मैं जब जब ये बोलता हूं हमारे शायर बहुत बीमार हो जाते हैं, कह रहे साला ये तो अभी और चिपकेगा। वो शायर बहुत परेशान हो जाता है, ये तो हटने का भी नाम नहीं ले रहा यार क्योंकि। और वो सब ये जने क्या क्या आयतें करीमा वगैरह सब शुरू हो जाती है। जल्दी से ये बला टले यार। आखिरी में बहुत जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरे शायर सारे दोस्त हैं, मैं बेतकल्लुफ़ हूँ इसलिए मैं ये कह देता हूँ। मेरे सब छोटे भाई भी हैं और मेरे बड़े भी यहाँ मौजूद हैं। मैं फ़ौरन वाइंड अप करता हूँ। 2-3 शेर, एक छोटी सी गज़ल और उसके बाद एक 1.5 मिनट की गज़ल, ख़त्म सारा क़स्सा। ये इस महफिल में सुनाने के लिए एक शेर मेरे पास बहुत ज़रूरी था। बस क्या है कि दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से जान से जान से दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से, ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी, अरे जिंदाबाद नाव जिंदाबाद। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। ईमान से लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से। ईमान से हर निवाले को खुदा के नाम पर आबाद रख,
یہ یاد رکھ ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ، یہ یاد رکھ ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ، یہ یاد رکھ برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے، ایمان سے۔ ہاں 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 واہ 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 ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ، ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ، یہ یاد رکھ برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے، ایمان سے۔ برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے، ایمان سے۔ ایمان سے رات کے پیچھے دیکھیے، یہ ایک عجیب و غریب مضمون تھا جسے میں نے پینٹ کیا ہے، غزل بنانے کی کوشش کی۔ تہجد کے وقت کو میں شعر کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کی شرکت نہیں چاہوں گا۔ برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے، ایمان سے۔ رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال، اس کا خیال۔ پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال، اس کا خیال۔ اور پھر رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال، اس کا خیال۔ اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، ایمان سے۔ بن بن کے آیا ایک سوال، رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال، اس کا خیال۔ اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا، اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا، جگائیے نا جگائیے نا، اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، میں تھک گیا، اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، میں سمجھ رہا تھا کہ میں جیت گیا لیکن میں ہار گیا۔ اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، ایمان سے۔ اے وطن، آپ کا ساتھ چاہوں گا، اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، سو جائیں گے۔ اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، ایمان سے۔ مرزا صاحب، آپ سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں شاید سچا شعر پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے، ایمان سے۔ ایمان سے۔ اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، سو جائیں گے۔ اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، سو جائیں گے، مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے، ایمان سے۔ اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، سو جائیں گے، سو جائیں گے۔ اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، سو جائیں گے، مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے، ایمان سے۔ مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے، مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان۔ ایک بہت آسان سی بالکل لائٹ موڈ کی غزل پڑھتا ہوں تاکہ ہم جب گھر جائیں، آپ بھی گھر جائیں تو مشاعرے کا ایک ہلکا پھلکا گلابی سا کھلکھلاتا ہوا، ہنستا ہوا، محبتوں والا تصور لے کے جائیں۔ مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے۔ دیکھیے ہمارے قدیم اردو لٹریچر آپ پڑھیں گے تو اس میں نہیں جو لفظ نہیں کا پروننسیشن جو ہے وہ کیا گیا ہے نہیں۔ نہیں کا جو پروننسیشن ہے وہ کیا گیا ہے نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سی غزلیں کہیں، میں کوئی غرہ ورہ مجھے ہے نہیں کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں، لیکن میں نے بھی کوشش کی ہے، ہلکی پھلکی سی غزل ہے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں، مزہ لیتے جائیے گا۔ بلاتی ہے بلاتی ہے، اس کا ہی مزہ لے لینا تھا آپ۔ یار یہ خبر آپ کو لگ جائے کہ بلاتی ہے اور پھر بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ بلاتی ہے بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے بلاتی ہے بلاتی ہے بلاتی ہے
मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। वाह वाह बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या ये शैल है दुनिया मुमतनम। है, क्या सहेले मुमतम पढ़, वाह वाह वाह। ये दुनिया है, हाँ। इधर जाने का नहीं, नहीं। इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे वाह वाह वाह। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो एक साहब कह रहे, मुझे मेरे शेर पे एतराज किया कि नागपुर कामटी के इलाके में, राहत भाई ये शेर तो आपने गलत पढ़ा, इश्क की कोई इंतहा और इश्क की कोई बॉर्डर नहीं होती, इश्क में तो हद से गुजर जाना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब इश्क में हद से गुजर जाने का मतलब ये कि शादी कर लो और फिर सारी जिंदगी बर्बादी बर्बादी। मैं इसलिए समझा रहा हूँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और यहां से 3 शेर आते हैं, तीनों मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है, और ये मुलाकात का आखिरी के लम्हात आ रहे हैं। जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का ना, बहुत अच्छा मगर है। हद से गुजर जाने, हाय, हाय। मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। सन 60 में इरशाद मिर्जा साहब, आप जैसे लोग मिसाल हैं इस पूरे मुल्क अपनी दुनिया में, यही हौसला होना चाहिए। सन 60 और 70 की गज़लें आप उर्दू की पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत आएगा मजमून कि खाली हाथ बैठा हूँ, रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, घर से खाली हाथ निकलता हूँ और खाली हाथ वापस आ जाता हूँ, खिलौने तक बच्चों के लिए नहीं खरीद सकता, कोई बहाना नहीं है, कोई कहानी नहीं है। गज़लें भरी पड़ी हैं इस मजमून से, लेकिन ये मिसाल बेटे हैं, आपकी नजर करता हूँ। मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। ये हौसला होता है तब एक इरशाद मिर्जा पैदा होता है। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं, कुशादा ज़र्फ होना, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं, छलक जाने का भर जाने का नहीं, छलक जाने का भर जाने का नहीं। और वो गज़ल का आखिरी शेर आता है, वो नाम लेता तो आप सीटें छोड़कर खड़े होते, लेकिन आप मुझे मालूम है कि शेर वही जाएगा जहां से मैं कह रहा हूं। छलक जाने का भर जाने का नहीं, वो गर्दन नापता है, नाप ले, वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। बैठिए 2 मिनट दो।
تشریف دیکھیے یہ بیٹھ جائیے بھائی، اتنا خدا کے لیے اتنی محبت ہے، اتنا احسان کر دیے تو 2-4 منٹ، صرف 2-4 منٹ. ابھی پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ جانے آنے کا نہیں. یہ جتنے اچھے لوگ ہیں میرے، اس وقت بج رہا ہے 2:45. نہیں، یہ جو لوگ گھر جا رہے ہیں 2:45 بجے، جو کام کرنے کے لیے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں 2:45 بجے، اگر یہ 2:15 بجے جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور اللہ نے چاہا تو اور برکتیں ہوں گی، سب بہت اچھا ہوگا، سب بڑھیا ہے. رکیے آپ ذرا، یہ ہاں بتائیے. میں نیا اشعار سے شروع کرتا ہوں، بالکل نیا اشعار سے شروع کرتا ہوں. طاہر کیا الٹی گھڑی تو نہیں ڈالی میں نے؟ نہیں. ابھی پڑھتا ہوں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، سن طاہر تو نے تجلیوں کا نیا دائرہ بنانا. انصاری صاحب، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، ادھر بیٹا ایک منٹ، میری غزل مر رہی ہے، میرے بچے. یہ میری ایک نئی غزل ہے جو ابھی پڑھی نہیں گئی مشاعروں میں، کوئی 2-3 شعر سنا کے دیکھتا ہوں. اگر ایسا مجھے معلوم پڑ ہی جائے گا کہ آپ سن رہے ہیں، اس کا مطلب آپ شاعری کے پارک ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، یہ میرا خیال ہے 500 سال پرانا مضمون ہے، چراغ اور ہوا کا. دیکھیے میں نے اس کو نیا ڈائمنشن دینے کی کوشش کی ہے. کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن میں نے نئے طریقے سے سوچنے کی کوشش کی. انیس بھائی، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں ایک محاورہ نظم کیا. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. اچھا تھا. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں لگا ہے جس کو زمانہ خدا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں لگا ہے جس کو زمانہ خدا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ، اڑے. کتنا غیر غزل اور کتنا غیر فصیح لفظ ہے اڑے، لیکن دیکھو غزل میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. بہت اچھا ہے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. اندھیرے چاروں. یہ سن لو، آپ نے کئی حکم دیا تھا. میری بہت سی بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، سب انجوائے کریں. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر.
صاحب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں. ایک شاعر ہیں بہت مشہور, آپ نے نہ سنا ہوگا ان کا کلام, منظر بھوپالی, اور ایک طاہر یہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک جوہر کانپوری آپ کے ساتھ میں یہی رہتے ہیں. سب یہ میرے تینوں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن یہ تینوں میرے شعر کا کردار ہے. تم عرض کر رہا ہوں, پھیکے پڑ گئے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. صاحب عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. طاہر واہر منظر جوہر وہ ہر. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے, عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. طاہر واہر منظر جوہر وہ ہر. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے, اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. یار واہ 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 واہ, کیا مطلب, واہ 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 واہ, کیا مطلب ہے, پڑھو پہ. لیکن آپ سے کیا یار, ان کو سمجھ میں آنا چاہیے نا. بہت اچھا مطلب ہے. اندھیرے چاروں کیا اچھا مطلب ہے, بہت اچھا. واہ واہ واہ. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں. سنیں اناؤ کے لوگوں, بہت مشکل سے کام, یہ ایک پروفیشن ہے مشاعرہ پڑھنا, اور مہینے میں 20 راتوں میں کسی نہ کسی شہر میں یہ کرتا رہتا ہوں. اس مشاعرے کا تعلق میرے گھر کی روٹی کی گولائی سے ہے. لیکن کبھی کبھی شعر, ایک کیسٹ یہاں رہتا ہے, یہاں وہ کیسٹ ہم بجاتے رہے, کل وہاں بجا رہا تھا, کل آج یہاں بجا دیا, کل فلاں جگہ بجا دوں گا, کل لندن چلا جاؤں گا, امریکہ چلا جاؤں گا. وہ کیسٹ یہاں سے ہلتا ہی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ایک کیسٹ یہاں ہوتا ہے اور وہ نکلوا لیتے ہیں, اور وہ کیسٹ آپ نکلوا لیتے ہیں, اور یہ وہی محفل ہے کہ جہاں شعر سنانے میں مزہ آ رہا ہے. ورنہ خدا کی قسم شاعر مائک پہ شعر پڑھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے پیچھے کہ اتل کہیں غائب تو نہیں, الطفافہ لینا. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. 2 شعر پڑھتا ہوں, اور مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری ذمہ داری ختم ہوئی اور آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی. مجھے معلوم ہے کہ آپ ذمہ دار بیٹھے ہیں, میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری, لیکن شعر کو زندہ رکھیے گا. وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے, دائیں بائیں کرنے لگے. لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج, لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج, پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے. لہو لہان پڑا تھا, لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج, پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے. پھر ایک شعر آتا ہے کہ زمیں پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو. زمیں پر آ گئے, زمیں پر آ گئے
आंखों से टूटकर आंसू, बुरी खबर है फरिश्ते खताएं करने लगे। जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर, जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू, जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू, बुरी खबर है, बुरी खबर है, बुरी खबर है, फरिश्ते खताएं करने लगे, फरिश्ते खताएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। देखिए जो भी कार्रवाई हमारे यहाँ पार्लियामेंट में होती है, विधानसभा में होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर सब कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसे गज़ल बनाने की मैंने कोशिश की है, इसे गज़ल का शेर बनाने की कोशिश की है। ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे, ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक रहे, मैं बेबी भाई से चाहूँगा कि वो आप सबका आभार व्यक्त करें 2 शब्दों में। एक बढ़िया महफिल। मैं माननीय मिर्जा जी का और अपने आए शायरों का स्वागत करता हूं उन्नाव जनपद में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।